الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ 2 مدنی پھول بھی سماعت کر لیجئے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 2، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 3461 میں عبارت اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ میں دیے گئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، ہر بار حمد و صلاۃ و تعظیم و تسمیہ سے شروع کروں گا۔ آپ بھی نیت فرما لیجئے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے خوب کان لگا کر پوری توجہ کے ساتھ نعت لیکچر سنیں گے۔ نعت لیکچر کا خلاصہ اور اہم نکات کو اپنے پاس لکھنے یعنی تحریر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر خیر پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی پورا درود و سلام پڑھیں گے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان، صحابہ کرام اہل بیت اطہار اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر و رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بزرگان دین و اولیاء اعظام کے تذکرے پر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نعت پڑھنے کے مختلف طریقوں کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، تو آئیے اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 8 نمبر جو مدنی پھول ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سامنے ایک بڑا سا آئینہ رکھ کر اس میں اپنے چہرے اور منہ کے دہائے کے کھلنے اور دیگر اعضائے بدنیہ کے انداز و اشارے کا استعمال کرنے میں مدد ملتی ہے۔ لہٰذا جب مشق کرنا ہو تو ایک آئینے میں دیکھ کر طرز اور اشعار کی اٹھان اور انداز نعت کے رموز و اوقاف بہتر کرنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ تو اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل سے سمجھ لیتے ہیں۔ آئینہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، اگر آپ کھڑے ہو کے نعت پڑھنا چاہتے ہیں تو آئینہ اتنا بڑا ہو کہ کم از کم یہ آپ جب نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں نا، تو نماز باندھنے ہاتھ جہاں پہ باندھتے ہیں تو کم از کم نا اس سے تھوڑا سا اوپر ہو، اور آپ کے جو سر ہے وہ بھی اس میں نظر آئے اور آپ کے بازو بھی اچھی طرح نظر آنے چاہیے۔ اتنا کھلا جو ہے وہ آئینہ ہو، بڑا آئینہ ہو، تاکہ آپ جو ہے نا وہ بدن کے جو اشارے وغیرہ ہیں وہ آپ ان اشاروں کو آپ ملاحظہ کر سکیں۔ جب نعت شریف پڑھتے ہیں تو نعت شریف میں باڈی لینگویج کے ذریعے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ جھومتے ہیں تو اب جھومنے میں جو ہاتھوں کا لہرانا ہے اور سر کا ہلانا ہے، اپنے بدن کا ہلانا ہے، اس میں اگر لچک ہوگی تو یہ ڈانس میں آئے گا، ہے نا۔ تو یہ اب اس طرح بھی نہیں کرنا۔ اب کچھ اشارے آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، یہ جو ہجڑے ہوتے ہیں تو اب یہ کچھ اشارے کرتے ہیں بدن کے، اب ان کی باڈی لینگویج ہی ایسی ہوتی ہے، اور جو مرد اس طرح کے اشارے کرے تو اس کو کہا جاتا ہے یار یہ ہجڑوں کی طرح اس طرح کی حرکتیں نہ کرو، ہے نا۔ یہ سنا ہوگا نا آپ نے۔ تو یہ باڈی لینگویج آپ نے باوقار رکھنی ہے۔ ایکسٹرا اشارے بہت زیادہ ہاتھوں کو کبھی ادھر مار رہا ہے کبھی ادھر مار رہا ہے تو لچک پیدا کر رہا ہے ہاتھ میں، یا سر کو اس طرح سے ہلا رہا ہے جس طرح وہ گانے والے یا سننے والے وہ کرتے ہیں، تو اب اس طرح نہیں کرنا۔
اب یہ باڈی لینگویج کا پتہ کیسے چلے گا؟ جب آپ آئینے میں دیکھ کے نعت پڑھیں گے یا اپنی ویڈیوز کو دیکھیں گے. اگر آپ کی ویڈیوز ہیں تو ویڈیوز کو دیکھیں، اور اگر آپ کے پاس ویڈیوز نہیں ہیں، جو آپ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، پریکٹس کرنے کے دوران ظاہری بات ہے کہ ویڈیو بنانا مشکل ہوتا ہے نا، تو آپ آئینہ ایک بڑا سا رکھ لیں، اس آئینے میں دیکھ کر آپ نعت شریف کی پریکٹس کیا کریں آنکھیں کھول کے. اور بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب نعت پڑھی جاتی ہے تو بعض نعت خواں اپنا منہ کھولتے ہیں اور منہ کھول کے ماتھے پہ بر ڈال کر، اور یہ گردن کی رگیں پھول رہی ہوتی ہیں، گردن کی رگیں، پتہ چل رہا ہے کہ بھئی اس پہ کچھ بہت زیادہ مصیبت آئی ہوئی ہے، تو اپنے چہرے کے نقوش اس طرح کے بنائے ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں اپنے آپ پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے نا. دیکھیں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نعت خوانی کرنی ہے. اب چہرے کے نقوش کو بگاڑ کر جب ہم کچھ پڑھتے ہیں تو اب یقیناً اچھا تھوڑا ہی لگے گا، دیکھنے والا اچھا تو اس کو نہیں سمجھے گا نا. تو اب یہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے. پچھلے دنوں ایک ویڈیو بڑی زیادہ وائرل ہوئی تھی کہ وہ ایک نعت خواں صاحب تھے جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کر رہے تھے، لیکن اس کو بار بار دہرانا اور ان کے ہاتھ و بدن کے اشارے، اور جس طرح ڈھول کی تھاپ پہ استغفر اللہ معاذ اللہ لوگ ناچتے ہیں، تو اس طرح کا اس کے وہ بدن پہ نیا جس کی جو پاؤں تھے، وہ پاؤں کا مطلب وہ اس طرح کے تھپ تھپ، سمجھ رہے ہیں نا، ڈھول کی تھاپ پہ وہ تھپ تھپاہٹ جو ہوتی ہے اس پہ وہ پاؤں مارنا، تو یہ اس طرح کا معاملہ ہوا تھا. بعض میں انہوں نے رجوع کر لیا تھا، تو میں نے نام اسی لیے نہیں لیا کہ انہوں نے معافی مانگ لی، رجوع کر لیا. اگر وہ رجوع نہ کرتے یا معافی نہ مانگتے تو میں یقیناً نام لے کے کہتا کہ فلاں نعت خواں اس نے یہ نعت پڑھی. چونکہ یہ اگر ہم برداشت کریں گے نا اس طرح کی باتیں تو ہم اس پہ آواز نہیں اٹھائیں گے. یا علماء، ویسے یہ علماء کا کام ہے، تو علماء اگر آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ پھر بگاڑ پیدا ہوتا جائے گا. بگاڑ پیدا ہوتے ہوتے پھر یہ اتنی چیزیں بگڑ جائیں گی، یہ انداز ہمارے اتنے بگڑ جائیں گے کہ ان کو سدھارنا مشکل ہو جائے گا. ہم نئی نسلوں تک بہت ساری باتیں پہنچا رہے ہوتے ہیں جو ان کے لا شعور میں بیٹھ رہی ہوتی ہیں. تو آئینہ دیکھنے سے یہ فائدہ ہوگا، ہمارے بدن کے اشارے یہ بہت زیادہ اچھے ہو جائیں گے، خوبصورت ہو جائیں گے. اور نعت جب آپ پڑھیں تو باوقار طریقے سے، خوبصورت طریقے سے پڑھیں. اپنے بدن کو صاف ستھرا رکھیں، صفائی کا خاص خیال رکھیں. ناخن وغیرہ آپ کے بڑے نہیں ہونے چاہیے. اور اسی طرح آپ کوئی پرفیوم خوشبو لگانا چاہتے ہیں، سبحان اللہ. اور جب آپ نعت خوانی کے لیے جاتے ہیں تو اچھے کپڑے پہنیں، جس طرح لوگ عید پہ پہنتے ہیں نا. تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل یہ عاشقان رسول کے لیے عید ہوا کرتی ہے الحمدللہ. تو خوبصورت لباس پہنیں، اچھا لباس پہنیں، سادہ لباس پہنیں. اب خوبصورتی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ چست لباس پہن لیں اور پتہ چلے کہ وہ عجیب ہی بندہ کچھ لگ رہا ہے، تو اس طرح نہ ہونا. اور دوسری بات کہ پردے میں پردہ، ٹانگوں کی گولائی، پیٹ کی گولائی اور یہ اس طرح بازو کی گولائی، یہ اگر نہ نظر آئے، یہ جو جسم کی شیپس ہوتی ہیں یہ اگر ظاہر نہ ہوں تو کیا ہی یہ اچھی بات ہے نا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹانگوں کی یہ جو گولائی ہے، ران کی، تھائز کی گولائی، یہ بعض اوقات واضح ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو لوگوں کو بھی گناہ سے بچائیں، خود بھی گناہ سے بچیں، ہر طرح کے گناہ سے نا. تو جس طرح یہ مرشد کریم محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ اللہ علیہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ اپنی یہ بیٹھے ہوتے ہیں تو تشریف فرما ہوتے ہیں تو ان کی ٹانگوں پہ نا ایک اضافی چادر ہوتی ہے. تو اب اضافی چادر سے یہ اس کو مدنی اصطلاح میں ہم بولتے ہیں پردے میں پردہ. تو پردے میں پردہ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین بالکل مطلب یہ گھٹنوں کی اور میں جو تھائز کی پنڈلیوں کی گولائی یہ ظاہر نہیں ہوتی، اور یہ بہت اچھا الحمدللہ یہ معاملہ ہے. پھر آپ نے بعض نعت خواں ایسے دیکھے ہوں گے کہ ان کا جو آزار بند ہوتا ہے، یہ جس سے شلوار وغیرہ باندھی جاتی ہے، تو یہ بعض اوقات نظر آ رہا ہوتا ہے نا، مطلب نیچے لٹک رہا ہوتا ہے. اب جو کہ میں ایک استاد ہوں اور میں نے جب سب چیزیں بتانی ہیں تو یہ اس طرح کی باتیں بھی میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے محفلوں میں ایسے ہوتا ہے نا. تو آپ اپنے مطلب اپنے آپ کو سنبھالیے، اپنے جو لباس ہے وہ باوقار لباس پہنیے، خوبصورت آپ لگیں. اور خوبصورت لگنے میں یہ ہے کہ شرم و حیا کا معاملہ بھی ہونا چاہیے. بے شرمی والا لباس جو ہے نا یہ اچھا تو نہیں ہوگا نا.
تو اسی طرح آپ ہر طرح سے اپنا خیال رکھیں۔ پھر جب آپ کھڑے ہوں تو کھڑے ہوتے ہوئے آپ کیا کیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب آپ کھڑے ہوں تو کھڑے ہونے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے، اس طرح نہ کھڑے ہوں کہ زیادہ جھک جائیں یا بالکل اکڑ کے کھڑے ہوں، بس نارمل جو سٹائل آپ کا اس میں کھڑے ہوں۔ پھر آپ جب کھڑے ہوں تو اپنے ہاتھ آپ نماز کی طرح باندھ لیں، تو یہ بھی آپ کا ادب ہے، آپ کی نیت ہے، لیکن اس طرح اگر نہیں بھی باندھتے تو یہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیں۔ میں اگر ہو سکا مجھ سے تو میں انشاءاللہ عز و جل یہ کو تصویر وغیرہ بنا لوں گا تاکہ آپ کو مزید جو ہے وہ اس کی سمجھ آ جائے۔ ہاتھوں کو جوڑ لینا جس طرح ہم کسی سے کچھ ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب باڈی لینگویج چینج کرتے جائیں تو یہ تب بھی مناسب رہے گا، لیکن بالکل آپ جس طرح نماز کی طرح ہاتھ باندھ کے ادب کے ساتھ اگر آپ کی نیت ہے تو یہ سبحان اللہ بہت مؤدبانہ طریقہ ہے۔ اگر آپ کی ادب کی نیت نہیں ہے تو آپ پھر بازوؤں کو نا تھوڑا سا کھول لیں، بے شک اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پھر مزید ایک بات ہے کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے لباس کو، اپنے کپڑوں کا جو دامن ہوتا ہے، دو دامن ہوتے ہیں نا کپڑوں کے، اگلا دامن اور پچھلا دامن، آپ اچھے طرح سے اپنے دامن کو، کپڑوں کا جو دامن ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے ہلا لیجئے، ٹھیک کیجئے، تاکہ جب آپ کھڑے ہوں، جب آپ کی ویڈیو بنے، جب آپ کو لوگ دیکھیں تو آپ بڑے خوبصورت لگیں، باوقار، رسپیکٹ جس کو کہتے ہیں، عزت کے ساتھ لوگ آپ کو دیکھیں۔ تو اس طرح نہ ہو کہ کوئی کسی کی ہنسی نکل جائے یا کوئی آپ کی طرف اشارہ کرے یا بڑے غیر مناسب طریقے سے آپ کھڑے ہوں۔ تو آپ ماشاءاللہ عاشقان رسول ہیں، آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں، اس چیز کو بھی دیکھ لیجئے۔ باقی یہ ہے کہ آپ نے اگر امامہ شریف پہنا ہوا ہے تو امامہ شریف کا جو شملہ ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے کہ امامے کا شملہ زیادہ لمبا نہ ہو تاکہ بیٹھنے میں دب جائے یا اتنا زیادہ کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ اور دوسرا شملہ امامہ شریف کا وہ بھی اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں قباءت کو نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ احتیاط کریں گے کہ آپ خوبصورت لگیں، برا نہ لگے۔ امامہ شریف اگر آپ خوبصورت طریقے سے باندھتے ہیں تو سبحان اللہ اس کا محراب بالکل درمیان میں ہو تو یہ خوبصورت لگتا ہے۔ تو مزید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہم یہ بے حیائی والے، بے ادبی والے سارے کام چھوڑ دیں، عاجزی والا سادہ لباس پہنیں۔ یہ نعت خوانوں میں نا دیکھنے میں آتا ہے، آپ نیٹ پہ جائیں تو وہاں پہ عجیب و غریب لباس والے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو نعت خواں کم اور ناچنے گانے والے زیادہ لگتے ہیں۔ تو یہ چیزیں کس طرح ٹھیک ہوں گی جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کیسا پڑھ رہے ہیں، کیسے لگ رہے ہیں۔ تو یہ اب اگر آپ آئینہ میں دیکھ کے نعت پڑھتے ہیں، آئینہ کو بڑا سا لے لیں، اس میں نعت پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی ساری کی ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کھڑے کس طرح ہونا ہے، آپ نے بیٹھنا ہے، اگر آپ نے 4 زانوں بیٹھنا ہے تو آپ کی حرکات بدن کی کیا ہوں گی، اگر آپ نے 2 زانوں بیٹھنا ہے جس طرح نماز میں تحیات کی حالت میں بیٹھتے ہیں تب آپ کی حالت بیٹھنے کی کیا ہوگی، آپ کی دکھنے میں کیسے لگیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نوٹ کر لیں، کس طرح آئینے میں دیکھ کر پڑھیں گے۔ پھر آپ کے چہرے کے نقوش جو ہے، آپ نے بہت زیادہ منہ کھولا، حالانکہ یہ ٹرک ہے، ایک گر کی بات ہے کہ آپ جتنا منہ کو کھولیں گے تو آواز جو ہے وہ زیادہ نکلے گی، لیکن اتنا منہ کو کھولنا کہ وہ گلا اندر تک نظر آئے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بعض یہ ہے کہ بعض لوگ پان کھاتے ہیں یا بعض لوگوں کے دانت صاف نہیں ہوتے تو وہ گندے دانت جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مطلب یہ ساری باتیں آپ نے دیکھنی ہیں۔ اب میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں تو مجھے تھوڑا سا فیل ہو رہا ہے کہ میں نے آپ سے مطلب اس طرح نہیں کہنا چاہیے، اس طرح کی نجی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں جب آپ سے کروں گا نہیں تو آپ کی توجہ نہیں ہوگی۔ تو میں استاد ہونے کی حیثیت سے اگر آپ نے مجھے ایک ذمہ داری سونپی ہے کہ آپ ہمیں کچھ باتیں بتائیں، تو یہ باتیں ہم نے نا دیکھی ہیں، ہم محفل میں جاتے ہیں تو یہ اس طرح کے مناظر دیکھنے کو مل جاتے ہیں، تو یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ جب آپ کی توجہ ان کس طرف ہوگی تو آپ خوبصورت لگیں گے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو عاشق ہوتا ہے الحمدللہ یہ ہر طرح سے خوبصورت ہوتا ہے الحمدللہ، اور اس کا جو انداز ہوتا ہے یہ باوقار ہوتا ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے سلام عرض کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور پھیر لیا، تو بعد میں پتہ جب کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ پھر جب وہ بالوں کو سنوار کے آئے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اب اس میں جائز خوبصورتی ہو، اب اس طرح تو نہیں ہوگا نا کہ آپ سرخی لگا لیں گے، آپ آنکھوں میں کجلا ڈال لیں گے، یا آپ جو ہے وہ چہرے پہ لالی یا وہ کریمیں تھپنا شروع کر دیں۔ اب اس سے جائز خوبصورتی مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آپ کو ایک نعمت دی ہے، بال عطا فرمایا، تو آپ بالوں پہ تیل کریں، بالوں میں تیل لگائیں اور خوبصورت اس کو رکھیں، سنوار کے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے چہرے پہ اگر داڑھی رکھی یا بالغ ہیں تو آپ جو ہے وہ چہرے کو خوبصورت رکھیں، داڑھی کا خیال رکھیں اور ان کے بالوں کو اچھی طرح تیل لگا کے سنوار کے رکھیں۔ بعض لوگ امامہ شریف پہنتے ہیں، تو امامہ شریف جب پہنتے ہیں تو وہ پھر باندھتے ہیں تو پھر باندھ ہی رکھتے ہیں، تو وہی باندھا ہوا امامہ شریف پہنتے ہیں، یا غسل بعض اوقات اگر نہ کیے جائے سرسوں کا تیل لگا کے تو دوسرے یا تیسرے دن نا بالوں سے مہک آنا شروع ہو جاتی ہے جو ناگوار ہوتی ہے۔ تو یہ ضمناً میں نے باتیں آج کر لی، ان باتوں کا بھی خیال رکھا جائے، صفائی کا، اور آئینہ دیکھ کر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو باڈی لینگویج ہے اور آپ کیسا دکھتے ہیں، کیسا نظر آتے ہیں، تو چہرے کے نقوش وغیرہ کیسے ہوں گے، تو یہ اس کی بھی انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک۔